میں نے سوچا ہے، غور کیا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ زمین میں آپ کو مفت میں دے دیتا ہوں۔ وہ کوشش کرتا کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس کے ساتھ ملاقات کرتے، لیکن وہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اور ایک دن بڑے بھائی کو پتہ چلا کہ وہ اس کا چھوٹا بھائی جو اس سے ناراض تھا، اس کے گردے کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے۔ میں ایک شرط کے اوپر گردہ اپنا دوں گا۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ وہ جو مریض ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ گردہ کس نے دیا ہے۔ جس وقت دروازہ کھلا تو چھوٹے بھائی نے دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے یہ دو بھائیوں کے درمیان ہے، اور سبحان اللہ آپ اس قصے کو جب سنیں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک ہی ماں کی گود میں پرورش پانے والے بھائی ہوتے ہیں، لیکن ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کے معاملات کے اندر کس طرح فرق ہوتا ہے۔ عزیزو، سعودی عرب کے ایک شہر میں ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کے دو بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی، بیوی اس کی فوت ہو چکی تھی، بوڑھا ہو گیا، اور ظاہر بات ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد آدمی جو ہے اس نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کے دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور ماشاءاللہ دونوں صاحب اولاد تھے، قریب قریب ان کے گھر تھے، آپس میں آنا جانا ملنا ملانا، بلکہ ان کا ایک بڑا اچھا اصول تھا، اور میں کاش کہ ہم اس کو کر سکیں، اور وہ یہ تھا کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد اکٹھے ہوتے، آپس میں بیٹھتے ملتے، سارے اولاد، آپس میں محبت بڑھتی۔ لو جی، جب ان کا والد فوت ہوا ان دونوں بھائیوں کا، بہن کوئی بھی نہیں تھی، والدہ پہلے فوت ہو چکی تھی، تو جو بڑا بھائی تھا نا اس کو اس کے والد نے وکالت نامہ دیا تھا، اتھارٹی اس کو دی تھی کہ لو بھائی میری جو جائیداد ہے، وراثت ہے، وہ تمہارے پاس ہے، تم نے اس کو اپنے چھوٹے بھائی کو دینا ہے۔ والد فوت ہو گیا، تعزیت کے دن نکل گئے، تو جو بڑا بھائی تھا وہ چھوٹے بھائی کے پاس گیا، اس نے جا کے اس کو کہا بیٹے بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے والد محترم جو ہیں کوئی لمبی چوڑی جائیداد نہیں چھوڑ کے گئے، بینک میں کچھ پیسے ہیں تھوڑے سے، اور اس کے علاوہ دو زمینیں ہیں، تو ایسا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے بینک کے پیسوں کا وہ تو ایک عام سی بات ہے، وہ میں آپ کو آدھا پیسہ دے دیتا ہوں، اور جہاں تک تعلق ہے دو زمینوں کا، ایک زمین جو ہے وہ مین روڈ کے اوپر ہے، اور ایک زمین جو ہے وہ اندر ہے، ایک گلی کے اندر کونے پہ، اس کے ساتھ قریب مسجد ہے۔ بھائی بات سنو، چھوٹے بھائی سے وہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے ایسا کرو کہ جو تمہیں چاہیے ان دونوں میں سے ایک تم لے لو، میں لے لیتا ہوں۔ خیر جی، وہ چھوٹا بھائی جو تھا وہ سوچتا رہا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو مین روڈ کے اوپر ہے نا سڑک، اس کے اوپر دکانیں بن سکتی ہیں، اس کے اوپر تو کیسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے دے دو، اور اندر کی؟ اس نے کہا بالکل بسم اللہ، میں یہ یعنی اولین فرصت میں جو سڑک کے اوپر جو زمین ہے وہ میں تمہارے نام منتقل کر دیتا ہوں، اور وہ جو زمین مسجد کے قریب ہے وہ میرے نام رہے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لو جی عزیزو، اس نے یہی کیا، چونکہ اس کے بعد اتھارٹی تھی، وہ عدالت میں چلا گیا، اس نے جا کے اپنے چھوٹے بھائی کے نام وہ جو بڑی مہنگی زمین تھی جو سڑک کے اوپر تھی وہ اس کے نام لگا دی، اور جو اندر تھی زمین وہ اس نے اپنے نام لگوا دی۔ وقت گزرتا چلا گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو مسجد والی جگہ تھی اس کے امام اور دو تین اور آدمی، جو بڑا آدمی تھا جس کا جو بڑا بھائی تھا جس کے نام وہ زمین تھی مسجد کے ساتھ والی، وہ اس کے پاس آ گئے، آگے کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو مسجد ہے نا، اس مسجد کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن اس کے اندر ایک پرابلم ہے۔ کہ کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا چونکہ امام کا گھر نہیں ہے، مؤذن کا گھر نہیں ہے، اس وجہ سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ مسجد جو کامیاب مسجد ہوتی ہے اس کے ساتھ مؤذن کا گھر ہو، امام کا گھر ہو، تاکہ وہ بر وقت مسجد میں پہنچ سکے، جماعت کرا سکیں۔ تو جس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ تمہاری جگہ جو خالی پڑی ہوئی ہے، تو ایسا کرو کہ یہ زمین ہمیں بیچ دو۔
اور ناظرین کرام آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ اس کی قیمت تقریباً 2.5 لاکھ ریال اس کی قیمت بنتی تھی وہ جگہ جو تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہم آپ کو 5 لاکھ ریال دینے کے لیے تیار ہیں, یعنی ڈبل قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ایک فائل خیر سے بات کی ہے, اس نے کہا کہ تم زمین خرید لو اور اس کے بعد جو بلڈنگ ہے وہ عمارت میں بنا دوں گا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. کہا جی ہاں. کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ میں 1-2 دن مجھ کو دو, میں ذرا سوچتا ہوں. آپ 5 لاکھ دے رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم 5 لاکھ دے رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں کہ کہاں 2.5 لاکھ اور کہاں 5 لاکھ کی آفر. لو جی 2 دن کے بعد اس نے استخارہ کیا, غور کیا, سوچا, اور پھر اس کے بعد وہ جو لوگ اس کے پاس آئے تھے ان کے پاس چلا گیا. اس نے جا کے ان سے کہا بھائی بات یہ ہے ساتھیوں کہ میں نے استخارہ کیا ہے, میں نے سوچا ہے, غور کیا ہے, اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ زمین میں آپ کو مفت میں دے دیتا ہوں. میرے پاس اپنا الحمدللہ اپنا گھر ہے اور میں بھی اجر و ثواب کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں. یہ جو پیسہ ہے یہ تمہارا مرضی ہے, جہاں جی چاہے لگاؤ, جو مجھے دینا چاہتے ہو, لیکن میں اللہ کے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں. اور میں 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آ جانا, میں محکمے میں جا کر زمین جو ہے تمہارا نام ٹرانسفر کر دوں گا. ظاہر بات ہے انہوں نے دعائیں دی, خوش ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے, اللہ تمہیں برکتیں دے, اللہ تیرے عزت میں اضافہ کرے. ہاں جی, یہ اب جو پیسہ ہمارا بچ گیا ہے جو ہم نے تمہیں دینا تھا, اس کی ہم بلڈنگ بنائیں گے, اس کے اوپر خرچ کریں گے, مسجد کے اوپر لگ جائے گا. خیر لو جی ناظرین کرام, اس نے اگلے دن حسب وعدہ, ہفتہ گزر گیا ہوگا, چند دن گزرے, ہفتہ 10 دن, اس کے بعد اس نے جا کے محکمے میں جا کر وہ زمین جو اس کے نام تھی اس نے وہ مسجد والے لوگ جو تھے ان کے نام ٹرانسفر کر دی. فنش. اس دوران میں اس کا جو چھوٹا بھائی تھا اس کو پتہ چل گیا, اس کے پاس آیا. کہنے لگا بھائی میں نے سنا ہے کہ جو زمین تھی وہ تمہیں 5 لاکھ مل رہے تھے اور تو نے وہ مفت میں دے دی. اس نے کہا بالکل صحیح تم نے سنا ہے. کہا اچھا یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں تو وہ زمین تو اصل میں میرے پاس ہونی چاہیے تھی, اس کی قیمت ایسے ویسے, یعنی وہ جس وقت ہوتا ہے نا انسان کا دماغ خراب ہو تو آپس میں لڑائی جھگڑا. اس نے کہا بات سنو بیٹے, میرے بھائی بات سنو, وہ زمین جو تم نے مہنگی زمین تھی وہ میں نے تمہارے نام لگوا دی ہے. یہ زمین میری تھی, یہ میرا اپنا فیصلہ تھا, میرا ضمیر, میرا ایمان جو مجھ کو کہتا تھا اس کے مطابق میں نے یہ مسجد میں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا. اس نے کہا نہیں یہ تم نے غلط کیا ہے. آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا خام خواہ. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ زمین اب ان کے نام لگ چکی ہے. اس نے کہا نہیں واپس لو. اس نے کہا واپس کیسے میں لے سکتا ہوں, یہ تو اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے, زمین مسجد ان کے ساتھ. خیر جی اس کو شارٹ کٹ کرتے ہوئے اس نے کہا یہ نہیں اب ہو سکتا کہ میں سودا واپس لوں, یہ تو اللہ کے ساتھ ہے. خیر جی اب وہ جو چھوٹا بھائی تھا وہ بڑے بھائی سے ناراض ہو گیا اور اس نے کیا کیا, اس نے ملنا جلنا چھوڑ دیا. لیکن یہ جو بڑا بھائی تھا اس کا بڑا پن دیکھیں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں یہ ہوتی ہے خاندانی لوگوں کی یا بڑے لوگوں کی باتیں. اور میں اپنی ان واقعات کے اندر, کہانیوں کے اندر ہمیشہ آپ کو یہی میسج دیتا ہوں, بڑے آدمی بنیں. یہ پتہ کیا کرتا تھا, ہر جمعے والے دن وہی اپنی پرانی عادت کے مطابق اپنے بچوں سے کہتا کہ جاؤ اپنے چچا کے گھر جاؤ, دوپہر کا کھانا اس کے گھر جا کے تم نے کھانا ہے, اس کے بچوں کے ساتھ ملنا ہے. جب اس کے بچے اپنے چچا کے گھر جاتے تو وہ آ جاتا, حالانکہ وہ 2 سال چھوٹا تھا. آگے کہتا, بچوں سے کہتا تمہارا ابو اچھا نہیں آتا, تمہارا ابو اچھا آدمی نہیں ہے, تمہارے ابو کے اندر یہ خامیاں ہیں وہ خامیاں ہیں. اب بچے ظاہر بات ہے جس کے باپ کی تنقید ہوتی ہو وہ آ کے اپنے باپ کو کہتے ابا ہمارا چچا تو آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے بیٹے کوئی بات نہیں تمہارا چچا واقعی مجھ سے اچھا ہے, مجھ سے بہتر ہے وہ بھائی. یعنی بجائے اس بات کے کہ وہ اعتراض کرتا, وہ کہتا نہیں بات یہ ہے میں اچھا آدمی نہیں ہوں, تمہارا جو چچا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے, تمہارے چچا کے اندر یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے. وہ کوشش کرتا کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے, اس کے ساتھ ملاقات کرتے, لیکن وہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے. عزیزو 9 سال گزر گئے اور ایک دن بڑے بھائی کو پتہ چلا کہ وہ اس کا چھوٹا بھائی جو اس سے ناراض تھا اس کے گردے کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے.
اور پھر وہ مرض بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ وہ ڈائلسس کے اوپر آ گیا، اور ایک دن اس کو پتہ چلا کہ جو ڈائلسس ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، اس کی حالت بڑی خطرناک ہے، اور اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا گردہ تبدیل کیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ڈونیشن کی ضرورت تھی، کون گردہ دے، اور اس کے لیے میچنگ، اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ بڑے بھائی کا بڑا پن، یہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، جا کے اس نے کہا فلاں مریض، اس کی فائل کھولیں، اس کی فائل کھولی گئی، اس نے کہا میں اس کو ڈونیٹ کرتا ہوں اپنا گردہ، میری آپ سارا، انہوں نے ساری انویسٹیگیشنز کی وغیرہ وغیرہ، اس نے کہا ایک شرط ہے، میں ایک شرط کے اوپر گردہ اپنا دوں گا۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ وہ جو مریض ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ گردہ کس نے دیا ہے، یہ میری شرط ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہاں جی، انہوں نے جا کے اس کو کہا کہ بھائی ایک آدمی آیا ہے ہمارے پاس، فائل خیر آیا ہے، وہ اپنی شناخت چھپانا چاہتا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا ہے، لہذا تمہیں گردہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اور پھر وہ دن بھی آیا جب ان دونوں کا آپریشن ہوا۔ آپ اس کی تفاصیل کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کا جو بڑے بھائی کا گردہ تھا وہ نکال کر چھوٹے بھائی کو منتقل کر دیا گیا۔ چند دن گزرے، ماشاءاللہ بڑا بھائی جو ہے وہ صحت مند، لیکن ابھی ہاسپٹل کے اندر ہے۔ چھوٹے بھائی جو ہے الحمدللہ گردہ ٹرانسفر ہو گیا، اس کو صحت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہاسپٹل سے ڈسچارج، آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ہاسپٹل سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں اس شخص کو دیکھ نہ لوں جس نے میری جان بچانے کے لیے اپنا گردہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ادھر، اس نے کہا نا سوال ہی پیدا، میں ہاسپٹل سے باہر نہیں جاؤں گا، میں ہاسپٹل سے نکلوں گا نہیں، مجھ کو بتایا جائے وہ کون شخص ہے جس نے اپنا گردہ۔ جب وہ مجبور ہو گئے تو ناظرین کرام، جس وقت دروازہ کھلا تو چھوٹے بھائی نے دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی، رو پڑا، دونوں بھائی آپس میں گلے مل کر رونے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے، بھائی یہ تو گردہ بڑی معمولی چیز ہے، میں تو تمہارے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ناظرین کرام، اس کو کہتے ہیں بڑا پن۔ 9 سال کے بعد آپس میں ملاقات ہوتی ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، اور پھر جو اس فیملی نے، اس خاندان نے خوشیاں منائیں، اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ میں اس کہانی کے اختتام پر آپ کو جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ میرے ماں باپ قربان ہوں، اور ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں، ہم خود بھی ان پر قربان ہوں۔ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بڑی خوبصورت اور بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم ان پروگراموں کے اندر شاید پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، یقیناً کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ کیا جائے اور اس کی لمبی عمر ہو، مرنے کے بعد اس کا ذکر خیر ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ میرے عزیزو، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قطع تلخی کر لینا، ناراض ہو جانا، ملاقات نہ کرنا، ہاتھ نہ بلانا، یہ صلہ رحمی جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیارت کرنا، اقارب کے گھروں میں جانا، ان سے ملاقات کرنا، ان کے بارے میں سوال کرنا، ٹیلی فون ہی کر دینا، بھائی کیسے ہو، بہن کیسی ہو، پھوپھی کیسی ہو، خالہ جان کیا حال ہے، ان کے اوپر رحم کی دعا کرنا، ان کی مالی مدد کرنا۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، چھوٹے چھوٹے گفٹ رمضان کی مناسبت سے، خالہ، پھوپھی، چچی، بہن، بھائی، کزن، چھوٹے چھوٹے بے شک گفٹ بھیجیں، لیکن اس سے کیا ہے؟ آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آپس میں صلہ رحمی کرنے اور ایک دوسرے کے دکھ، درد، پریشانی، مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔